اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پارہ نمبر 15 اس نے پہلی آیت، شروع پارہ جس طرح ہونا نا اس نے پہلی آیت، اس کا ترجمہ پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گرد ارد گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ اے حدیث آیت نا ترجمہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اس آیت بیان یہ آیت کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ اس آیت کے اس حصے میں لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اس حصے میں معراج شریف کی حکمت بیان ہوئی ہے، یعنی شب معراج آج کی جو رات ہے، جس کا خلاصتاً یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب لبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رات کے کچھ حصے میں، کچھ مطلب کچھ نہ مراد ہے جیسا چل تھوڑی کنے ہیں، کچھ حصے میں ہی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی، تاکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کے عجائبات نظرات دکھائیں۔ علامہ علی بن محمد حاضر رحمۃ اللہ تعالیٰ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ بے شک اس رات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انبیاء کرام علیہ السلام کو دیکھا، انہیں نماز پڑھائی اور بڑی بڑی عظیم عظیم نشانیاں دیکھیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان کی حدیث مبارکہ ہے، وہ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب معراج یعنی معراج کی رات میرا گزر ایک قوم پر ہوا، یعنی ایک قوم کے پاس سے آپ گزرے، ان کے پاس رکے جس کے پیٹ گھر کی طرح، بڑا گھر ہوتا ہے نا، اس کے پیٹ گھر کی طرح بڑے ہیں، ان پیٹوں میں سانپ ہیں، ان پیٹوں میں سانپ ہیں جو باہر سے دکھائی دیتے ہیں، یعنی ان پیٹوں نے اندر نہ تو صحیح کو نہیں پتا کیا، لیکن یہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات ایک قوم پر گزر ہوا، اس قوم کے پیٹوں میں سانپ ہیں جو سامنے نظر آ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ یعنی حضور نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ سود خور ہیں جو سود کھایا کرتے تھے، ان کے پیٹوں میں سانپ ہوں گے جو سامنے نظر آئیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اس کی شرح میں یعنی اس کی تفسیر میں مفتی احمد جہان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آج ہمارے پیٹ میں ایک معمولی سا کیڑا پیٹ میں ہمارے پیدا ہو جائے تو ہماری طبیعت بگڑ سی جاتی ہے، وہ آدمی تو بالکل بیکار ہو جاتا ہے، سمجھ لیں ہماری نظر میں وہ آدمی تو بالکل بیکار ہو جاتا ہے، تو سمجھ لو کہ جب اس کا پیٹ سانپوں اور بچھوں سے بھر جائے تو اس کی تکلیف کا کیا حال ہوگا۔ جس کا پیٹ سانپوں اور بچھوں سے بھر جائے اس کی تکلیف کا کیا حال ہوگا۔ رب تعالی ہمیں پناہ عطا فرمائے، ہمیں اپنے نیکی والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بری باتوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھے معراج ہوئی ایک قوم پر گزر ہوا کہ جس کے ناخن تانبے کے تھے، وہ اپنے منہ اور سینے نوچتے تھے، وہ اپنے منہ اور سینے نوچتے تھے۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ افراد ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے اور ان کی عزتوں کو پامال کرتے تھے۔ عزتوں کا پامال کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کی عزت اچھال دینا، اس کو بالکل ہی برباد کر دینا۔ عزت اچھالنے کا یہ مطلب بھی ہے کہ اس بندے کی پیٹھ پیچھے غیبت کرنا، یہ بھی ایک برا عمل ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہنم میں ایک ایسی قوم کو دیکھا کہ جو مردار کھا رہے تھے، ایک ایسی قوم کو دیکھا
کہ جو مردار کھا رہے تھے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے یعنی غیبت کرتے تھے، اور انتہائی سرخ اور نیلے رنگ کا ایک آدمی تھا، تو اس کو دیکھا تو حضور نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون ہے؟ عرض کی یہ اونٹنے کی ٹانگیں کاٹنے والا تھا، اونٹنے کی ٹانگیں کاٹنے والا تھا، اس وجہ سے اس کو یہ عذاب دیا گیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے معراج کی رات ایک ایسی قوم دیکھی جن کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں کی طرح تھے۔ اونٹ کا ہونٹ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ ایک ایسی قوم کو دیکھا کہ جن کے ہونٹ جو ہے اونٹوں کے ہونٹ کی طرح تھے، ان پر ایسے لوگ مقرر تھے جو ان کے ہونٹوں کو پکڑتے تھے پھر ان کے منہ میں آگ کے پتھر ڈالتے تھے۔ یہ عذاب ہے اللہ پاک جو عذاب دے رہا ہے نافرمانی کرنے والوں کو، کافروں کو جو اللہ پاک عذاب دے رہا ہے، اللہ پاک ہم سب کو اسے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وہ کیا کہتے ہیں وہ لوگ جو تھے وہ ان کے ہونٹوں کو پکڑتے تھے اور ان کے منہ میں آگ کے پتھر ڈالتے تھے جو ان کے پیچھے سے نکل جاتے تھے۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے تھے، کہ جو یتیموں کا مال کھاتے تھے۔ یتیموں کا مال کھانے میں یہ سزا ملتی ہے، تو ہم تو آج کل اللہ معافی فرمائے ہمارا حال کیا ہے یہ سب کوئی پتہ ہے۔ آج کل حکومت کیا کر رہی ہے، کون لوگ کیا کر رہے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے ہے سب کچھ۔ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں بالکل۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ گزر رہے تھے کہ ایک شخص کو آپ نے دیکھا کہ وہ زمین پر لیٹا ہوا ہے، وہ شخص زمین پر لیٹا ہوا تھا۔ آپ نے اس کو دیکھا بڑی حیرت سے کہ اس شخص کی نہ آنکھیں سلامت، بیچارہ نابینا، ہاتھ کٹے ہوئے، پاؤں بھی کٹے ہوئے، اور وہ شخص کیا کر رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ رہے ہیں، اور وہاں آپ کے ساتھ جو اور لوگ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی حیرت کے مارے دیکھ رہے ہیں کہ یہ شخص کر کیا رہا ہے۔ وہ شخص کیا کر رہا تھا؟ اس کی ہاتھ بھی نہیں، اس کے پاؤں بھی نہیں، اس کی آنکھیں بھی نہیں، لیکن وہ شخص پھر بھی اللہ پاک کا شکر ادا کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کسی کی ایک انگلی نہ ہونا پوری زندگی رونا رسی، ماری ایک انگلی کو نہیں، میں معذور ہو گیا ہاں جی۔ تو اس شخص نے جو اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، اس شخص کا کیا حال تھا؟ آنکھیں بھی نہیں، پاؤں بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں، پھر بھی اللہ پاک کا شکر ادا کر رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے قریب گئے، اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا سبحان اللہ، اور کہا کہ لوگوں کے دل میں ایک سوال ہے اور میرے دل میں بھی ایک سوال ہے کہ نہ تمہاری آنکھیں ہیں، نہ تمہارے پاؤں ہیں، نہ ہاتھ ہیں، پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے، پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے۔ تو اس شخص نے بہت پیارا جواب دیا۔ اس شخص نے کیا جواب دیا؟ وہ کہتا ہے، وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ پاک کا شکر ہے، اللہ پاک کا کرم ہے کہ اس نے مجھے آنکھیں تو نہیں دی، میرے پاؤں بھی نہیں، میرے ہاتھ بھی نہیں، لیکن اس کا ایک بڑا شکر ہے کہ اس نے مجھے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اس نے میرا ایمان سلامت رکھا ہوا ہے۔ آج کل تو جن کا ایمان ہے یعنی سب کچھ موجود ہے، پیسہ ہے، ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، آنکھیں سلامت ہیں، لیکن رج کے بے ایمان ہے۔ اس واقعے تو ایسا کہ نصیحت ہے کہ جس نے ہاتھ بھی کو نہیں، پیر بھی کو نہیں، پھر بھی اللہ نے شکر ادا کر۔ اس کا واسطہ ہے ہر حال رب نے شکر ادا کر۔ اللہ پاک نے فرمان ہے قرآن لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، قرآن فیصلہ آ گیا، تو اس تو بعد کہہ تنگی کو نہیں، قرآن فیصلہ آ گیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں مزید اضافہ کر دوں گا۔ جیڑی جڑا بندہ شکر ادا کر سی، تھوڑا کھاسی پھر بھی شکر ادا کر سی، نہ مل سی پھر بھی شکر ادا کر سی۔ اس واسطہ کیا ہے اس کی ایک باری کیا اسی جی مرسی تو اللہ کر سی جنت نصیب ہو سی، پھر جنت تے کھانا نہ سی جے کچھ سوچ سی والے دماغ وچ، بس سوچ سی تو چیز سامنے پئی سی۔ لیکن ایک حدیث چاہنا میں کہ سیب اتھا بھی لب سی، اتھا بھی سیب وہی ہونا، اتھا بھی وہی ہونا، لیکن اتھا نے سیبے نہیں جڑی چاشنی ہو سی نا جی، اتھا سیبے جڑی مٹھاس ہو سی، لیکن وہ دنیا نے سیب تو کئی بلند درجے تک سی۔ اتھا نے جڑا سیب ہو سی اس نا جڑا ذائقہ ہو سی شاید تو بھی میٹھا، شاید تو بھی میٹھا۔ آج کل شاید کھاؤ تو کتنا میٹھا لگنا ہے، لیکن اتھا نے جڑا سیب لب سی
جانا رب دی برگاہ وچ اساں کے لبسی جنت وچ کدا گئے اللہ پاک سارا کی جنت وچ کھڑا